بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 308 سورۃ النور، آیت نمبر 55۔ اس آیات کے اندر بشارت برائے مومنین ہے کہ جو لوگ سورہ نور کے احکام اور قوانین اور آداب کے اوپر عمل رکھتے ہیں اور ان کو جاری کرتے ہیں، اپنے گھر میں اور ملک میں نافذ کرتے ہیں اور عملی طور پر اس صورت کے قوانین اور نظام کو اپنے ملک اور علاقے میں نافذ کرتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسلامی خلافت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف اور خطر کو ختم کر کے امن اور سکون کی زندگی عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں اور اطاعت رسول کرتے رہیں، تو اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر برستی رہیں گی۔ اور جو لوگ اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی تنفیذ میں اور نافذ کرنے میں اور اللہ کے نظام کے خلاف جنگ میں ہیں، تو وہ اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے، ان کا ٹھکانہ مأواہم النار، آگ ہے، اور بری جگہ ہے وہ جہنم۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لے آئے، منکم تم میں سے، یعنی سورہ نور کے اوپر ایمان لے آئے، اور جو دفع الفحشاء کے جو اصول ہیں، حدود کا جو نظام ہے، حد قذف ہے، حد زنا ہے، اور لعان کی حد ہے، اور دیگر مثال طور پر جو قوانین بیان ہوئے، اور آداب کا جو ذکر ہوا، لا تدخلوا بیوتن کے بعد، ان کے اوپر جو ایمان لے آئے، وعمل الصالحات، اور عمل کریں، الصالحات معنی نیک کام کریں، نیک کام سے مراد یہ کہ سورۃ نور کے احکام کے اوپر عمل کریں، تو پہلی جو انعام اللہ دے گا تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا زمین کے اندر، یعنی حکومت دے گا اور اسلامی حکومت عطا کرے گا زمین کے اندر۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت دی ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے، یعنی جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور انبیاء سابقین کو اللہ نے خلافت عطا کی تھی، تو اللہ ان کو اس طرح کی حکومت عطا کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ مضبوط کرے گا ان کے لیے، دینہم، ان کے دین کو، یعنی ان کو زور اور طاقت دے گا۔ یہاں تمکین سے مراد یہ ہے کہ تمکین کا معنی اظہار ہے دین اسلام کا، علی الادیان کلہا، اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب رکھے گا، تو وَلَيُمَكِّنَنَّ، مضبوط کرے گا اللہ تعالیٰ، لہم، ان کے لیے، دینہم، ان کے قانون کو، الذی، وہ قانون اور وہ دین، ارتضیٰ لہم، جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ دین اسلام وہ قانون ہے جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا پسند کیا ہوا قانون ہے، اور یہ نہیں کہا ارتضوا لہم، جو لوگوں نے پسند کیا ہے۔ جمہوریت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عوام کی پسند ہو اور جو لوگوں کا پسندیدہ قانون ہو، اور قانون اسلام اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے۔ تو جمہوریت کے طریقے پر ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت اطاعت رسول میں ہدایت ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا ان کے لیے، من بعد خوفہم، ان کے ڈر جانے کے بعد، یعنی خوف کے بعد، امن والی حالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف کو بھی ختم کر کے امن قائم کر دے گا۔ تو تین صفات اس صورت کے، تین یعنی بشارتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلامی خلافت اور حکومت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ۔ نمبر دو یہ ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے، دین اسلام، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مضبوط کرے گا، یعنی اس کو غالب کر دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ہر قسم کا خوف اور خطر ختم کر کے امن اور سکون والی زندگی عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یعبدوننی، یہ لوگ میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہر قسم کے شرک سے اجتناب کریں۔ یعبدوننی، یہ گویا کہ اخبار ہے ان کے اعمال کے بارے میں کہ خلفاء اور نیک لوگ وہ ایسے ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوں
اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ یا یعبدوننی، یہ جملہ فعل مضارع بمعنی امر کے ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن کفر بعد ذالک، جو ناشکری کرے گا، یہاں کفر بمعنی ناشکری کے ہے، جو سورہ نور کی اور سورہ نور کے احکام اور آداب کی ناشکری اور ناقدری اسلام کی کرے گا اس کے بعد، اس بیان کے بعد، تو فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ کامل درجے میں فاسق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس ملک کے اندر قحط آتا ہے تو وہ زنا کی وجہ سے آتا ہے، گویا کہ اس میں بدکاری اور بے حیائی ہو تو اس میں قحط آتی ہے۔ یہ بشارت صحابہ کرام کے دور میں نافذ ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلافت، اسلامی خلافت بھی عطا کی، اور ان کے اسلامی دین کو تمام ادیان پر غالب رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو ختم کر کے امن کی زندگی دی۔ یہ تمام صفات صحیح حدیث کے مطابق جو ہے وہ 12 خلفاء گزرے ہیں، اور جس حدیث میں 4 خلفاء کا ذکر ہے وہ حدیث ضعیف ہے، مستدرک حاکم میں اس کے پر بحث کی ہے۔ لہذا حضرت عدی کے دور کے اندر ایسا دور آیا کہ یمن سے ایک عورت چلتی ہے بیت اللہ کا طواف کرنے والی، یا بغداد حیرہ کے مقام سے چلتی ہے ایک عورت، تطوفی ببیت اللہ اور لا تخافی الا اللہ، کہ ایسا دور آیا کہ امن کا دور تھا، جو زیورات سے لیس تھی، اور 800 میل کا سفر اس نے بغداد حیرہ کے مقام سے اس نے بیت اللہ کا کیا، اور بڑے امن کے ساتھ سفر کیا، اور حج سے جب واپس آئی تو حضرت عدی نے پوچھا کہ لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ تو اس نے کہا سب لوگ ایسے تھے جیسے میرے سکے بھائی، یعنی بڑے ہی امن والا دور گزرا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس بشارت کا ذکر کیا، اور صحیح حدیث کے مطابق یہ 12 خلفاء ذکر ہیں۔ حدیث جس میں 4 ہے وہ ضعیف ہے، اس کی تحقیق کر لیں۔ لا تحسبن الذین کفروا، نہ گمان کریں ان لوگوں کو جو نے کفر کیا، یعنی جو اسلامی خلافت کے خلاف ہیں اور اسلامی خلافت نہیں چاہتے، معجزین کہ وہ کمزور کرنے والے ہیں اللہ کو فی الارض زمین کے اندر، ان کو یہ خیال تو نہ کر کہ وہ مقابلہ کر کے اور اپنے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر، اور بری جگہ ہے واپسی کی۔ حضرت ابوبکر کے دور کے اندر جو علاقے فتح ہوئے تو وہ مصر اور فارس تک علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عمر کے دور میں مصر اور شام کے علاقے فتح ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحر میت سے لے کر افغانستان تک تمام علاقے فتح ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یہاں آخر میں دفع الحرج کے چند اصول اور آداب کا ذکر ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ یعنی احکام کے اندر ابھی تخفیف اور ترمیم کا ذکر ہے، تو ابھی ترمیم کے حوالے سے 3 قوانین جو ذکر کیے جا رہے ہیں، یعنی 3 آداب اور 3 قوانین، ان کا تعلق ہے دفع الحرج کے ساتھ۔ پہلا قانون یہ ہے کہ تم میں سے جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے، یا تمہارے جو غلام ہے، اور جو بچے ابھی بلوغ کو تو نہیں پہنچے لیکن قریب الی البلوغ ہے، یعنی مراہق ہیں، تو وہ 3 اوقات میں اجازت مانگیں، اور 3 اوقات کے علاوہ وہ ہر وقت اجازت ان کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت اگر وہ اجازت مانگیں گے تو اس میں بہت بڑا حرج اور تکلیف آئے گی، اور وہ حرج کی علت بیان کیا، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ تمہارا آپس میں آنا جانا بچوں کا گھر میں زیادہ ہوتا ہے، تو بار بار اجازت مانگنے سے گھر والوں کو، ماں باپ کو تکلیف ہوگی، اور اجازت مانگنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی، تو اس حرج کو ختم کرنے کے لیے 3 اوقات کی اجازت کو شرط قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ تو پہلا قانون ہے کہ 3 اوقات میں اجازت مانگی جائے۔ پہلا وقت جو ہے من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے قبل کا جو وقت ہے، اور دوسرا وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت جب انسان آرام کے لیے زائد کپڑے، ٹوپی اور کوٹ واسکٹ وغیرہ اتار دیتا ہے تو وہ وقت ہے، اور تیسرا وقت ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ہے تمہارے پردے کے ہیں، ان کے اندر اجازت مانگنی ضروری ہے۔ جو تمہارے بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے، یا تمہارے جو غلام نوکر ہیں اور تمہارے گھر میں خدمت کرتے ہیں، وہ 3 اوقات میں اجازت مانگ کر آئیں، اور 3 کے علاوہ اجازت نہ مانگیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیستأذنکم الذین، اجازت مانگے تم میں سے، الذین، وہ غلام، وہ نوکر، ملکت ایمانکم، کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، اور والذین، وہ لڑکے، لم یبلغوا الحلم، جو نہیں پہنچے الحلم معنی بلوغ کو، منکم، تم میں سے، یعنی تمہارے بچے جو مراہق ہیں، 3 مرات معنی 3 اوقات،
یعنی 3 مرتبہ مانا 3 اوقات کے اندر اجازت مانگنی ضروری ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے کا وقت، کیونکہ وہ پردے کا وقت ہوتا ہے اور اس میں بسا اوقات انسان مختلف مشاغل میں ہوتا ہے اپنے، تو اس وجہ سے اس وقت زائد کپڑے انسان اتارتا ہے۔ وحین تضعون ثیابکم، اور جس وقت تم رکھتے ہو اپنے کپڑوں کو، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ننگا ہو جانا، مطلب یہ کہ جو جسم کے اوپر زائد کپڑے ہوتے ہیں انسان ان کو اتار کر آرام کرتا ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ہیں تمہارے پردے کے، اور عورات مانا تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ اور عورت اسی کو کہا جاتا ہے، عورت پردے کو کہتے ہیں۔ عورت مشتق عار سے، معنی یہ کہ جس کے ننگا ہونے پر انسان عار محسوس کرتا ہے، غیرت محسوس کرتا ہے، اور اس لیے اس کو عورت کو بھی عورت اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کو غیر آدمی دیکھے، کسی کی بیوی کو یا بہن ماں کو، تو اس کو غیرت اور عار آتی ہے۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، یعنی تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو وہ ادب اور مسئلہ سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ ان اوقات میں اجازت مانگنی ہے۔ ولا علیہم، اور بچوں پر گناہ نہیں ہے، بچوں پر گناہ نہیں ہے کہ معنی یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ آداب کی لحاظ رکھتے ہیں اور اجازت مانگ کر آتے ہیں۔ جناحن، معنی کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طوافون علیکم، وہ چکر لگاتے ہیں، علیکم تم پر، بعضکم تمہارے بعض، علی بعض دوسرے بعض پر، کیونکہ آنا جانا رہتا ہے۔ جیسے کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے، اس لیے کہ وہ بار بار آتی ہے اور چکر لگاتی ہے، اور اس کو روکنا، اس سے حفاظت بہت مشکل ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے الآیات، اپنے احکام کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے اور حکمتوں والا ہے۔